أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. اذ تصعدون، وہ وقت یاد کرو جب تم چڑھے جا رہے تھے، ولا تلوون علی احد، اور کسی کو بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے. ولا تلوون، اور تم پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے، علی احد، کسی کو بھی. والرسول یدعوکم فی اخراکم، جبکہ رسول تمہیں پکار رہا تھا پیچھے سے. فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، تو تمہیں پہنچا غم، بغم، غم کی وجہ سے. لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، تاکہ تم غمگین نہ ہو، عَلَى مَا فَاتَكُمْ، اس چیز پر جو تم سے فوت ہوا، وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور نہ ہی اس چیز پر تم غمگین ہو جو تمہیں پہنچا، یعنی تکلیف. واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کی پوری خبر رکھتے ہیں. غزوہ احد کا بیان ہے کہ جب کفار کا حملہ پے در پہ ہوا اور ہر طرف سے وہ حملہ آور ہوئے تو مسلمان بھاگ گئے، اور پھر اسی دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ بھی پھیل گئی، تو مسلمان کچھ مدینہ منورہ کی طرف بھاگ رہے ہیں اور کچھ اوپر پہاڑوں کی طرف، جنگل کی طرف بھاگ رہے تھے. اللہ نے وہ نقشہ بیان کیا ہے. وہ وقت یاد کرو تصعدون، جب تم چڑھے جا رہے تھے، ولا تلوون علی احد، اور کسی کو بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے، والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہے تھے. الی عباد اللہ، الی عباد اللہ، اللہ کے بندو میری طرف آؤ، میرے پاس آؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہے تھے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ آگے جا رہے تھے. اسی دوران پھر حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے جب پکارا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، زندہ ہیں، اور یہ خبر جب صحابہ کرام کے کانوں میں پڑی تو فوراً وہ واپس ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار یا تو انہوں نے سنی نہیں، کیونکہ وہ حالت ایسی تھی، جنگ کی حالت تھی، اور پھر اور وہ بدحواس ہو چکے تھے، حواس باختہ ہو چکے تھے. تو ایسی حالت میں شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز نہ سنی ہو، وگرنہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پکارا ہے تو فوراً سارے واپس آ گئے. تو یقینی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز انہوں نے سنی نہیں، اور اسی وجہ سے وہ بھاگے بھی اسی لیے جا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے تو ہم نے لڑ کر کیا کرنا ہے. بہرحال یہ لغزشیں صحابہ کرام سے غزوہ احد میں ہوئی اور قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے، اور جن لوگوں نے صحابہ کرام پر اشکال کرنا ہے انہوں نے ان باتوں کو لے کر اشکال کرنا ہے کہ بھئی ہاں صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، اور مال کی لالچ کی وجہ سے نہیں مانی، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہے تھے اور صحابہ. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ مال کی لالچ والی بات بھی ہم نے ڈسکس کی، اور یہاں بھی
جو افراتفری تھی وہ ظاہر جنگوں میں افراتفری ہوتی رہتی ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی جو خلاف ورزی ہے اس پر بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ خلاف ورزی کی کیا صورت ہو چکی تھی۔ ان سب کے باوجود وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے معاف کر دیا، اوپر اس سے پہلی والی آیت میں۔ آگے دوبارہ اللہ نے یہ بات ذکر کی ہے، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، آیت نمبر 155 میں وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان کو معاف کر دی۔ جب فیصلہ ہو گیا، اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ میں نے معاف کر دیا، تو بات ختم ہو گئی۔ ہمارے اور آپ کی غلطیاں وہ اس لیے بھی ڈسکس لوگ کرتے ہیں کہ وہی کا سلسلہ نہیں ہے، کس کو اللہ نے معاف کیا کسی کو نہیں کیا، تو چلیں وہ تو ڈسکس ہو ہی جاتی ہے، اگرچہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن صحابہ کرام سے غلطی ہو گئی اور اللہ نے بتا دیا کہ میں نے معاف کر دیا، تو اب اس کے بعد صحابہ کرام کو میں معاف نہ کروں کہ اللہ نے اعلان بھی کر دیا کہ میں نے معاف کر دیا اور میں اس کو معاف نہیں کرتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری کوئی خاص وہ ہے بغض ہے ان کے ساتھ، اور جو مجھے اس بات پر ابھار رہی ہے کہ اللہ تو معاف کرے اور میں معاف نہ کروں، میں ان کے بات کروں، یہی غزوہ احد کو لے کر میں اشکالات کروں کہ یہ کیا وہ کیا۔ تو بہرحال تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تکلیف ہوئی، ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صرف 10-12 صحابہ کرام رہ گئے، باقی سب چلے گئے، تو آپ کو ایک غم ہوا، تکلیف ہوئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی خلاف ورزی ہو گئی اور جو فتح تھی وہ فتح شکست میں بدل گئی، تو یہ غم کی بات تھی۔ تو فَأَصَابَكُمْ غَمًّا، اللہ نے تم کو غم دے دیا، بِغَمٍ، غم کی وجہ سے، کہ جو غم تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا اس وجہ سے اللہ نے تمہیں یہ غم دے دیا کہ فتح تھی وہ شکست میں بدل گئی، یہ الگ غم تھی، یہ غم تھا۔ اور تم میں سے بہت سے صحابہ کرام کو کفار نے شہید کر دیا، یہ بھی ایک غم تھا۔ اور پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ پھیلی، یہ ایک اور غم تھا، سب سے بڑا غم یہی تھا۔ پھر صحابہ کرام کو یہ بھی فکر تھی کہ 3000 کا لشکر ہے ان کا، اور مدینہ منورہ کی کل آبادی سے ان کا لشکر ہی زیادہ ہے، یہ تو ہمیں کچا کھا جائیں گے، ہمارے سب کچھ یہ ختم کر دیں گے، یہ بھی ایک غم تھا۔ تو یہ سارے غم اللہ نے دے دیے تمہیں اس غم کی وجہ سے جو تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ اور آگے فرما رہے ہیں کہ یہ غم تمہیں اسی لیے دیا تاکہ تم آئندہ غمگین نہ ہو، لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، غم دیا تاکہ تم غمگین نہ ہو، جو چیزیں تم سے فوت ہو جائے، فتح تھی وہ فتح شکست میں بدل گئی، ساتھی تھے وہ شہید ہو گئے، غنیمت تھا وہ چلا گیا ہاتھ سے، اور جو تکلیف تمہیں پہنچے، جیسے کہ جنگوں میں ہوتا رہتا ہے، تکلیف پہنچتی رہتی ہے، تو اس پر تم غمگین نہ ہو، یعنی یہاں تمہیں اللہ نے غم دیا تاکہ تم پختہ ہو جاؤ۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ جنگوں میں یہ سلسلے چلتے رہتے ہیں، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، جو پیچھے بھی ایک آیت گزری ہے۔ اور پھر یہ کہ غلطیاں جو انسان سے ہوتی ہے اس وجہ سے بھی انسان پر کچھ غم آتے ہیں، جیسے کہ یہاں تم سے غلطیاں ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، تو اس لیے آئندہ احتیاط کریں، لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، تاکہ تم غمگین نہ ہو۔ یہ غم تمہیں پہنچایا، فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍ، غم کے بدلے میں تمہیں غم دیا، لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم غمگین نہ ہو، عَلَى مَا فَاتَكُمْ، ان چیزوں پر جو تم سے فوت ہو جائے اور تم سے نکل جائے، جیسے کہ غنیمت نکل گئی، فتح نکل گئی، وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور نہ ان چیزوں پر جو تمہیں پہنچے، جو تکلیف تمہیں پہنچے، جو شکست تمہیں پہنچی، تو اس وجہ سے تم غمگین آئندہ کے لیے نہ ہو، اور تمہارے دل پختہ ہو جائے کہ ہاں یہ اس دنیا میں، یہ دنیا عالمی اسباب ہے، اور اس میں ضروری نہیں ہے کہ اگر میں حق پر ہوں تو لازمی مجھے ہر معاملے میں فتح ہی ہو، ہر جنگ میں فتح ہی ہو۔ بعض اوقات انسان سے لغزشیں انسان ہونے کے ناطے ہوتی رہتی ہے، اور جیسا کہ اسی مضمون میں پہلے بھی بیان کر لیا کہ تم میں سے اللہ نے بعض کو شہید بنانا تھا، وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، تو شہید اسی طور پر ہوگا انسان کے ان کا وار بھی انسان پر آئے، اور وہ بھی ان کی طرف سے نقصان بھی انسان کو پہنچے، تو اس طرح سے جو ہے نا انسان کا ایمان بھی پختہ ہو جاتا ہے،
اور وہ اپنی غلطیوں اور اپنی کوتاہیوں پر نظر ثانی بھی کرتا رہتا ہے تو اس کی اصلاح ہوتی رہتی ہے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال سے خوب خبردار ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔